تربیت ہوا کرتی تھی وہ بالکل بلاک ہو گیا. تو یہ یعنی یونیورسٹیوں میں تربیت حاصل کرنی ہے سیاست کی؟ نہیں طلبہ تنظیموں سلمان غنی صاحب آپ کو بھائی اب لوکل پارٹیز قائم کریں وہی سے وہاں تربیت دیں. وہاں بھی یونین کی بات کریں. وہ بھی ایک سیکنڈ سسٹم ہے. جب بلدیاتی اختیارات نیچی سطح پر تقسیم ہوں گے تو آٹومیٹکلی پریزیڈنٹ رہے ہیں. اس حوالے سے کالج کا پریزیڈنٹ رہا ہوں تو بات ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں. امریکہ میں میں نے خود رپورٹنگ کی ہے 2018 میں. وہاں پر میں نے خود دیکھا پولنگ اسٹیشن میں جا کے باقی لوگوں میں 2018 میں انتخابات تو کون سے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تھے 2018 میں. 2020 اور اس ٹائم میں نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ یوتھ کی ایک بڑی تعداد تھی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں جس بھی پارٹی کو آپ کر رہے ہیں تو آپ کو کس طرح, یعنی ان کی اتنی چیزیں کلیئر تھیں کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے چاہے وہ جس کو مرضی کرے. ایک اور پوائنٹ ہے اس میں سر 2016 میں کیونکہ انہوں نے ذکر کر دیا ہے, میں ورجینیا سے, وہ یہی دنیا ٹی وی نے مجھے بھیجا تھا کور کرنے یو ایس الیکشن. میں نے گورے سے سوال کیا, میں نے کہا کہ جی آپ کس کو ووٹ کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو. میں نے کہا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بیکاز آئی ہیٹ ہلیری. جی آئی ہیٹ ہلیری, آئی ڈونٹ لائک ہر. تو وہ آپشن نہیں ہے تو اب اس وجہ سے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں. اب آپ یہ سن لیں, میں بھی گیا تھا ایک دفعہ امریکن الیکشن میں. تو وہ جو اس وقت یہ تھا نا ریگن, جی ریگن الیکشن لڑ رہے تھے, رونلڈ ریگن 1980, اور بش ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے سینئر. ہاں, تو میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ خاتون تھی, لڑکی تھی. تو کہنے لگی میں ووٹ دوں گی ریگن کو. اچھا, میں کیوں؟ اب ریگن کی عمر بڑی زیادہ تھی لیکن کہنے لگی کیونکہ میں بش کو صدر دیکھنا چاہتی ہوں. اس کا خیال تھا کہ ریگن صاحب تو فارغ ہو جائیں گے اچھا, اور بش ان کی جگہ صدر بن جائیں گے. نائب صدر تھے, مگر ریگن نے 2 ٹرمز مکمل کی. کیا بات ہے, ہینڈسم بھی تھے سر وہ ہینڈسم بھی تھے, فلم میں بھی کام کر چکے تھے. یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے الیکشن میں. اور اسے یہ بھی نوجوانوں پہ تو ہے وہ کام ہے نا جی. بالکل, اس سے پتہ بھی بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں, جو بے نظیر بھٹو آئی نا, بے نظیر بھٹو, تو ہم کہتے ہیں بھائی عورتوں کے ووٹ تو بے نظیر بھٹو کے ہیں, اور میں جہاں جاتا تھا جو عورتیں تھیں نا وہ بے نظیر بھٹو کے مجھے ووٹ دینے کے تیار نہیں ہوتی تھی. عورتوں کی خاصی بڑی تعداد وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی. ریزن وجہ سر بھائی بات پتہ نہیں, عورتوں کو عورت ہی دشمن ہوتی ہے. مسلم لیگ کو زیادہ خواتین کے ووٹ ملتے ہیں. شاہین صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو. 2013 سے 24 کے دوران ایک اگر آپ چیک کریں نا کتنا ووٹر رجسٹرڈ ہوا, وہ 4,85,85,760, یعنی 4.25 کروڑ. یہ وہ ہے جب 2013 کے الیکشن ہوئے تھے تو ان کی عمریں کیا تھی؟ ان کی عمریں 8 سے 15 سال کے درمیان تھی. وہ یہ بریکٹ جو ہے یہ اہم رول پلے کرے گی. اور دوسری چیز جو بھی آپ نے فیکٹس اینڈ فیگر سامنے رکھے کہ 2013 میں آپ نے کہا, بہت اچھا آپ نے کہا کہ اس ٹائم 32% مسلم لیگ نون نے ووٹ کاسٹ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 2000 سے لے کے اب تک اگر وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے تو کس طرح کا وہ اثر ڈال سکتے ہیں آنے والے انتخابات پر. ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور سلمان آپ کے پاس سوال تھا. میں پروفیسر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, حسن عسکری صاحب سے, کہ سر ہم ٹھیک ہے بن گئے 5ویں بڑی جمہوریت, بات کس کی کر رہے ہیں ہم؟ امریکہ کی, بھارت کی بات ہو رہی ہے. امریکہ کی مثال ظاہر سی بات ہے ہم لے سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کیونکہ جمہوریت تو ہے وہاں پہ, اور جس طرح سے وہاں پر بھی سیٹ اپ, ایک صدر موجود ہوتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے. بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے, یہاں پھر وہ نگران جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سر ہم آبادی کے لحاظ سے پروفیسر صاحب تو ہم 5ویں بڑی جمہوریت بن گئے. ہم وسائل کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب بنیں گے؟ اور وہاں جس طرح امریکہ میں چھٹی بھی نہیں ہوتی سر, لوگ نکلتے ہیں, جاتے ہیں, ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. یہاں پر ہمیں لے جانا کیوں پڑتا ہے لوگوں کو کہ بھائی آؤ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں کہ ووٹ ڈالو؟ خود اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کرتے لوگ؟ دیکھیے یہ ہوتا یہ ہے کہ مختلف ملکوں کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل کلچر اور سوسائٹل پیٹرن, سوسائٹی کے طریقہ کار جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ہم نے ڈیولپنگ کنٹریز میں دیکھا ہے, نہ صرف پاکستان بلکہ اور بہت سے ملکوں میں جو ایشیا یا افریقہ کے ممالک ہیں, وہاں پہ ووٹرز کو انکریج کرنا اور ان کو باہر نکالنا, یہ عام طور پہ پولیٹیکل پارٹیز یا کینڈیڈیٹس یا ان کے جو خاص ورکرز ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. تو وہ کتنے سکسیسفل ہیں اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرن آؤٹ کا. دوسرا یہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں, کتنی کنٹروورشل ایشوز ہیں. 70 کے اندر دونوں جگہ کنٹروورسی تھی. ایسٹ پاکستان میں اٹانومی تھی, یہاں پہ روٹی کپڑا مکان سوشل اور اکنامک ایشوز تھے جو کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے. تو وہ ہمیں موبلائزیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے.
اور بعد میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہمیں کم نظر آتا ہے. تو پاکستان کا جنرل پیٹرن یہ ہے کہ 50% سے کچھ تھوڑا بہت اوپر کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہو تو کافی جو ہے وہ ٹرن آؤٹ سمجھا جاتا ہے. اس دفعہ کا کہہ نہیں سکتے کیونکہ جہاں ایک طرف لوگ انفارمڈ زیادہ ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے، دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن میں ایک عدم وابستگی کا رجحان بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. عدم وابستگی کا رجحان تو مینیج ہو جاتا ہے بشرطے آپ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے والے دن لوگوں کو وہاں سے نکالیں. اصل میں ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، خواتین کو خاص کر ان کو گھروں سے لے کے پولنگ سٹیشن تک پہنچانا، اور اگر پولنگ سٹیشن کہیں دور ہے اس تک پہنچانا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ یا ان کے ساتھیوں کا کام ہوتا ہے. خود اتنی ہمت لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ دیکھیں کیا بنتا ہے. اگر 51% پچھلے الیکشن کا تھا تو اگر 55 کے قریب یہاں پہنچ جائے ٹرن آؤٹ تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اچھا ٹرن آؤٹ ہے. کیونکہ جو الیکشن کی کریڈیبلٹی کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں ایک فیکٹر ٹرن آؤٹ بھی ہوا کرتا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کتنا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا 97 میں سب سے کم ٹرن آؤٹ تھا 35% کے قریب، آفیشیل 35، کہیں 36 بھی ہمیں لکھا ہوا مل جاتا ہے، 35-36 ہے. اور جو ایکچوئل جو مانیٹر کر رہے تھے 97 کے الیکشن کو، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے بھی کم تھا اصل میں جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ. سو یہ ایک فیکٹر ہے جو الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ڈٹرمن کرتا ہے، اور بہت سے فیکٹر بھی ہیں جو الیکشن کریڈیبلٹی کو ڈٹرمن کرنے میں رول ادا کرتے ہیں. شامی صاحب، سر یہ بھی ایک ریزن ہے کہ نوجوانوں کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ آپ ووٹ تو کاسٹ کریں، لیکن جب سیاسی جماعتوں کی باری آتی ہے ان کو ٹکٹ دینے کی تو اس وقت ذرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی کون سینئر ہے، کون ایکسپیرینسڈ ہے. نوجوانوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا. یہ شکایت بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں نوجوان جو ہیں کسی جزیرے میں تو نہیں رہتے نا، ہمارے ہی بھائی بند ہیں نا. کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے پوتے ہیں، کسی کے نواسے ہیں، تو وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں. وہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ خلائی مخلوق ہے یا کوئی غیر ملکی ایسی کوئی طاقت ہے. تو وہ جو نوجوان بھی اپنے ماحول سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ یہ جو نسبتاً جو خوشحال علاقے ہیں نا، جی سر، اور جو خوشحال ہمارے لوگ ہیں، وہ ووٹ ان کے لیے ڈالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یعنی جو ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، وہ تھوڑے سہولت پسند ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یعنی جو پرسنٹیج ہوتی ہے پولنگ کی وہاں کم ہوتی ہے خوشحال گھرانوں میں، اور جو لوور مڈل کلاس کے اور مڈل کلاس کے علاقے ہیں وہاں زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے. لیکن اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے اس ٹرینڈ کو چینج ہوتے دیکھا تھا 2013 اور پھر خاص کر 2018 میں کہ آپ جو پوش علاقے ہیں پاکستان کے وہاں نکلتے، ہم بھی سب صبح نکلے تو حیران ہو گئے تھے دیکھ کے کہ لائنیں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ اور لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے. تو موٹیویشن تھی نا اس وقت. مگر اب میرا خیال ہے کہ 2018 کے اگر مقابلہ کریں آپ تو 2024 میں کوئی پرسنٹیج وائز تبدیلی نہیں ہوگی، یعنی نوجوانوں کے ووٹرز کی، نوجوان ووٹرز اور ان کی تعداد میں. تو بہرحال نوجوانوں کو نکلنا بھی چاہیے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو نوجوانوں کو فوقیت بھی دینی چاہیے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے نا کہ نیچے سے دنیا میں تو جب ٹکٹ دیے جاتے ہیں نا تو فیصلہ پارٹی کے کارکن کرتے ہیں اس علاقے کی. جس کانسٹیٹوئنسی میں ٹکٹ دینا ہے وہاں کے لوگ جو ہیں اس پارٹی کے ممبرز جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. صحیح. اور وہ ان کو اپنے امیدواروں کو چنتے ہیں. یہاں پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ چنتی ہے. تو یہ تھوڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں سسٹم کا. آہستہ آہستہ میرے خیال دور ہو جائے گا. شامی صاحب، اس دفعہ یہ ویسے ڈیبیٹ شروع کی گئی ہے کہ کیا جس علاقے سے حلقے سے لڑنا ہو انتخاب تو یہ کارکنان کا وہاں پہ حق ہے، اور وہی صحیح سمجھتے ہیں کہ رائٹ چوائس کیا ہو سکتی ہے. کیونکہ جیسے ہم امریکی انتخابات کی مثال دیتے ہیں نا تو وہاں پہ پرائمریز ہوتی ہیں. اس دفعہ یہ ڈیبیٹ سمجھا جاتا ہے پارلیمانی نظام میں کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک حلقہ ہے. تو پارلیمانی نظام میں یہ پابندی نہیں ہو سکتی، نہ لگائی جاتی ہے کہیں، کہ وہیں آپ الیکشن لڑیں گے جہاں آپ کا ووٹ ہوگا. کراچی کا یعنی ووٹر جو ہے وہاں لاہور میں الیکشن لڑ سکتا ہے، لاہور کا
جا کے KPK میں الیکشن لڑ سکتا ہے کیونکہ پورا ملک ایک کانسٹیٹوئنسی ہے. اس طرح آپ انڈیا میں بھی دیکھیں اسی طریقے سے پارٹیز ٹکٹ دیتی ہیں اور ان کو اپنی اسٹرینتھ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور انڈیا میں بھی آپ دیکھیں جو میرا خیال پچھلا الیکشن تھا اس میں کوئی 66-67% پولنگ تھی اور شرح اس کی. صرف ترکی کا معاملہ ہے کہ ترکی میں قانون یہ ہے کہ آپ کو لازماً ووٹ دینا پڑتا ہے, یعنی آپ پر پابندی ہے. ہاں تو ترکی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, 90% سے بھی زائد. یا تو آپ یہ کر دیں کہ بھئی ووٹ دینا جو نہ ڈال سکے وہ کوئی مجبوری اپنی ظاہر کر دے گی جی کوئی. ہاں وہ اور بات ہے, ادروائز آپ پر لازم ہے کہ آپ ووٹ دیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ٹرن آؤٹ ہمارے یہاں بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان میں بھی کر دیں بندوبست. بالکل. اور پھر دوسری بات دیکھیے, ایک پوائنٹ میں صرف, چونکہ شامی صاحب بھی اس بریفنگ میں موجود تھے جب نوجوانوں کی ٹرن آؤٹ کی بات آ رہی ہے, تو سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ پختونخوا میں نوجوانوں نے دیے پچھلے 2018 کے الیکشن میں, کہ زیادہ پختونخوا میں, پھر بلوچستان میں, پھر پنجاب میں اور پھر سندھ میں. تو بات یہ کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پختونخوا کے اندر نوجوانوں کے اندر یہ تحریک کیوں تھی, اور کیا وہاں پر نوجوان جب انتخابی عمل کا حصہ بنے تو جو ان کی آرزوئیں اور تمنائیں انہیں لے کے پولنگ اسٹیشن پہ گئی, تو کیا وہاں کی لیڈرشپ یا جب وہ رزلٹس آئے یا جو حکومتیں بنی وہ ان کے اعتماد پر پورا اتر سکی؟ میرا خیال نوجوانوں کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت اس لیے بھی تھی کہ پاکستان کے نوجوانوں سے پولیٹیکل پارٹیز لینا بہت کچھ چاہتی ہے, دینا کچھ نہیں. لیکن انٹرسٹنگ اور اچھی بات یہ ہے جس کو حوصلہ افزا بات ہم یہ کہیں گے کہ آج ہم بیٹھ کے یہ ڈسکشنز کر رہے ہیں اور یہ سارے پوائنٹس کو ہم ریز کر رہے ہیں کہ کارکنان کی جو اگر مکمل طور پہ ان کو یہ حق حاصل نہ ہو تو کم از کم رائے دینے کا حق ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو شامی صاحب نے بات کہی کہ فرض ہونا چاہیے بغیر کسی سالڈ ریزن کی آپ سے میں ایک کویسچن کر لوں کہ آپ جس سیاسی کارکن کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی کارکن الیکشن لڑ سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ صرف آپ کے پولنگ ڈے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے, اور اگر آپ الیکشن کمیشن کے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ 60 لاکھ اور 25 لاکھ ایک دن کا خرچہ جو پولنگ میں وہ بھی نہیں پورا ہوتا. سیاسی کارکن تو لڑ ہی نہیں سکتا. نہیں سلمان صاحب, اس کا تو علاج یہی ہے, دنیا میں ایسے ہوتا ہے. دنیا میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے امیدواروں کو فائنانس کرتی ہیں. سیاسی جماعتیں یہاں الٹا چندہ اکٹھا کرتی ہیں, یہاں الٹا لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور وہ پھر پارٹیز جو ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو پیسے دیتی ہیں تاکہ الیکشن لڑ سکیں. یہاں سر کیا ہوتا ہے, یہاں انویسٹر آتے ہیں بیچ میں. نہیں دیکھیں نا, یہ ایک ہمارا خامی ہے نا. آپ انڈیا میں چلے جائیں وہاں بھی ہے, اور اب بلکہ یہ تو ابھی نوجوانوں کی بات ہو رہی. مجھے ایک دن ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی صاحب مرحوم جو